یہ جو اصطلاح ہے 12 امام اور 14 معصوم والی کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے؟ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 کے اندر آپ نے اس حقیقت کو واضح لفظوں کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھا۔ 218 صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے، اور اس میں آپ نے اہل سنت کے اندر کچھ لوگوں کی رائے کا بھی رد کیا۔ اصل ائمہ کے اس بات کی جو حدیث ہے بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 7222 ان جابر بن سامورہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون 12 امیرا، کہ مستقبل میں 12 امیر ہوں گے، اور ساتھ اگلی روایت میں کلہم من قریش، اور وہ قریش سے ہوں گے۔ دوسری حدیث شریف جو ہے وَلَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ 12 خلیفہ، 12 خلفاء ہوں گے۔ پہلے لفظ امیر اور اس حدیث میں لفظ خلفاء۔ لا يزال امر الناس ماضیا ما والیہم 12 رجلا، وہاں 12 مرد، یہ 3 جدا جدا الفاظ ہیں۔ اب روافض جس وقت 12 امام کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری یہی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کے کتابوں میں بھی موجود ہے 12 کا تذکرہ، اور 12 امام۔ دیوبندیوں وہابیوں کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو متنبع کرنا آسان ہے، لیکن ان کے لحاظ سے ہماری حدود اتنی مشترکہ ہیں جدا جدا، حق باطل کا فرق ہے مگر الفاظ مشترکہ ہیں۔ لفظ امام ہم بھی بولتے ہیں، لفظ امام وہ بھی بولتے ہیں، ہم لفظ امام بول کے غوث کتب ولی لیتے ہیں، وہ لفظ امام بول کے نبی مراد لیتے ہیں کہ 12 نبی۔ سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو 12 امام نہ کہو، لیکن سنی کہے گا یہ 12 امام ہیں، اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں، اور ان کی بڑی عظمت ہے۔ اگرچہ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ انہوں نے 12 فکس کس دلیل سے کیے ہیں، ہمارے نزدیک تو اس نسل پاک میں جو آئے وہ سارے ہی امام ہیں۔ تمہید آپ کے سامنے پہلے رکھ لوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے۔ ایک ہے امامت بمانا ولایت، امامت بمانا، ایک ہے امامت بمانا خلافت، اور ایک ہے امامت بمانا نبوت۔ یہ تینوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ روافض جو ہیں ان کے نزدیک امامت یا تو نبوت کے برابر کا رینک ہے یا اوپر کا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اس طرح کی آیات پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہاں بھی تو نبی کو بھی تو امام کہا گیا ہے، تو پھر امام نبی ہوتا ہے، اور ہم انہیں نبی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ان کا قول ہے۔ ہمارے نزدیک وہ جو حدیث ہے 12 امراء والی یا 12 خلفاء والی، یا کہیں اماموں کے لفظ بھی ہوں، تو وہ امامت بمانا خلافت ہے، اور اس میں 12 متصل ماننا ضروری نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بلکہ ان 12 کا قیامت تک پورا ہونا ضروری ہے۔ یعنی قیامت تب آئے گی جب وہ 12 خلفاء جو زمین کو عدل سے بھریں گے وہ مکمل ہوں گے، تو پھر قیامت آئے گی۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے کہ اطیعوا الرسول کے مرتبہ تک، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا اولی الامر تک تو ہم امامت کا مطلب مان سکتے ہیں، لیکن اس کو درجہ اطیعوا الرسول نہیں دے سکتے۔ اور یہاں کہا کہ اس حد پر ماننا جیسے روافض مانتے ہیں صریح دلالت و بے دینی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک
یعنی امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو بلا شبہ یہ حضرات مجتہدین ہیں، وائمہ مجتہدین تھے، اور باقی حضرات بھی غالباً مجتہد ہوں گے، واللہ عالم. جو آگے متصل نسل کے لحاظ سے آ رہے ہیں یہ نظر بظاہر ہے، ورنہ باطنی طور پر کوئی شک کا مقام نہیں کہ یہ سب حضرات جن کو وہ متصل گن کے مانتے ہیں، ہم بھی انہیں اس جہت میں ولایت کے لحاظ سے سب کو مانتے ہیں کہ یہ سب حضرات عین الشریعت الکبریٰ تک واصل تھے. عین شریعت کبریٰ، بڑے چشمے تک یہ 12 کے 12 امام پہنچے ہوئے تھے، جو بسند صحیح ثابت ہے. کہتے ہیں امامت اگر بمانا مقتدا فی الدین ہونے کے ہے، امامت اگر بمانا مقتدا فی الدین ہونے کے ہے، یعنی وہ امامت بمانا ولایت، بزرگی، تقوی، طہارت، تو پھر تو بلا شبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام بھی مقتدا فی الدین ہیں. تو پھر یہ جو 12 امام جن کو لسٹ میں روافض شامل کرتے ہیں اور پھر معصوم مانتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور ان 12 کو بھی مانتے ہیں. 12 کے علاوہ بھی جو نسل پاک میں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. تو کہا اگر امام کا معنی مقتدا فی الدین ہے کہ جس کی اقتدا کی جائے، تو پھر کہا ان کی کیا بات ہے، ان کے غلاموں کے غلام بھی پھر تو امام ہیں. ان 12 اماموں کی امامت تو بڑی اونچی ہے، جو ان 12 اماموں کے غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں، اور ان کے غلاموں کے جو غلام ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں، اگر امامت کا معنی مقتدا فی الدین ہونا ہے. دوسرے نمبر پر، اور اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک کا نام عبد الملک ہوتا ہے، دوسرے کا نام عبد الرب ہوتا ہے، انہیں بھی امامین کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو بلا شبہ یہ حضرات خود غوث ہیں، تو ان کے تو غلام بھی غوث ہوں گے، کیونکہ تصوف کی اصطلاح میں غوث کا وزیر امام ہوتا ہے. تو فرمایا یہ تو خود غوث ہیں، یہ کتنے بڑے امام ہوں گے. تو ان دونوں معنی میں امامت کا معنی مقتدا فی الدین لو، امامت کا معنی ولایت اور غوث کے لحاظ سے جو غوث کے وزیر ہوتے ہیں وہ ہو. تو فرمایا ان ائمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے جو غلام ہیں، جو غلاموں کے غلام ہیں، ہم انہیں بھی امام تسلیم کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر اگر امامت سے مراد خلافت ہے تو پھر اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں اگر امامت بمانا خلافت عامہ مراد ہے تو وہ ان میں سے جن کو وہ 12 گنتے ہیں، تو وہ ان میں سے صرف امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا امام حسن مجتبی کو ملی، اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گی. یہ کب ہے؟ جب امامت بمانا خلافت، امامت بمانا خلافت ہو، خلافت عامہ کہ امت ان پر ہاتھ پہ بیعت خلافت کرے. تو پھر ان 12 میں سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں امام بمانا ولایت بھی ہیں، امام بمانا مقتدا بھی ہیں، امام بمانا خلیفہ بھی ہیں. اور جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے وہ بھی خلافت عامہ ہوگی. تو پھر ایمان بمانا خلافت ان 12 میں سے 3 کا درجہ اور مرتبہ و مقام ہے.
चौथे नंबर पर, अगर इमामत बमाना नबुव्वत हो तो फिर इन 12 में से कोई भी इस माने में इमाम नहीं। अब देखो, बोलना तो लफ्ज इमाम ही है, लफ्जी तकरीर करके उन्हें नबी कह रहा है, इमाम के लफ्ज में छुपा के की तकरीरें ना सुनते हैं, सर धुन रहे हैं, और उधर फिर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद का नारा भी लगा लेते हैं, और उधर उनके चावल भी जाके खा लेते हैं। तो कितना हसास मोड़ है। इन 12 की इमामत का इनकार नहीं, हर सुन्नी 12 इमामों को मानता है, मगर इमामत का क्या माना? मुक्तदा फिद्दीन। इमामत का क्या माना? वलायत। ये 12 के 12 वली हैं, वलियों के वली हैं। करोड़ों वलायत के दर्जा से भी ऊपर इनका दर्जा वलायत है। और अगर वलायत बमाना खिलाफत है तो फिर इनमें से 2 गुजर चुके, 1 आएंगे। और अगर वलायत बमाना नबूवत है तो फिर इनमें से कोई भी इस माने में इमाम नहीं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो आला हजरत रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि 12 का मुत्तसिल होना शर्त नहीं कि ये के बाद दीगरे 12 पूरे करने हैं। फरमाया क़यामत तक 12 पूरे होंगे। उन 12 में से 8 गुजर गए। वो जो नामजद किए रवाफिज ने, उन्हें हम मानते हैं बतौर वली, बतौर गौस कुतब, बतौर मुक्तदा फिद्दीन, लेकिन माना नबी में नहीं मानते। और माना खिलाफत में उनमें से बाज को कि जो बहसीयत अमीरुल मोमिनीन दुनिया में खलीफा रहे, उन्हें तो इस बुनियाद पर फतावा रिजविया शरीफ इसकी ये 29वीं जिल्द के 219 सफ़े पर लिखा है। आप फरमाते हैं उन 12 इमामों में या 12 उमरा से या 12 खुलाफा से 8 गुजर गए। नंबर 1 सिद्दीक अकबर, नंबर 2 फारूक आजम, नंबर 3 उस्मान गनी, नंबर 4 अलीउल मुर्तजा, नंबर 5 हसन मुज्तबा, नंबर 6 अमीर मुआविया, नंबर 7 अब्दुल्ला बिन जुबैर, नंबर 8 उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हुम। और कहा एक आखिर वाले भी मुअय्यन हैं, इमाम महदी। तो फिर कितने हो गए? 9। और 3 पीछे, यानी ये जो क़यामत तक जमाना गुजरेगा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद से लेकर क़यामत तक 3 का जमाना गुजरेगा। और फिर सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज होंगे। इमाम हम उन्हें मानते हैं और दिल से मानते हैं, और सिर्फ जिनको वो 12 कहते हैं उन्हें ही नहीं, उनके भाइयों को भी हम मानते हैं, मगर मानते उनको इमाम बमाना मुक्तदा फिद्दीन, इमाम बमाना वली, गौस कुतब। और उनमें से किसी को भी इमाम बमाना नबी नहीं मानते। और इमाम बमाना खिलाफत के लिहाज से बाज उनमें से खलीफा बने, और ये तरतीब है। और इसमें यजीद पलीद को शामिल नहीं किया जाएगा। और कोई कहे कि फिर तो मुत्तसिल रहेंगे नहीं, तो हदीस में कहां लिखा है कि 12 मुत्तसिल होंगे? हदीस में तो है क़यामत तक 12 होंगे। तो अकल भी कहती है कि 12 का जमाना क़यामत तक तो लंबा हो ही नहीं सकता, कि क़यामत मिले हुए जमाने हो तो इतनी उम्र किस किस की हो कि क़यामत तक 12 मुत्तसिल हो। नहीं, दरमियान में फसल है, और उसकी बुनियाद पर
وہ جن کے اندر یہ شرائط موجود ہوں گی انہیں مانا جائے گا. لیکن جس جیت میں آج ہم جلسہ کر رہے ہیں توہین ان 12 کے غلاموں کی بھی حرام ہے. ادب لازم ہے، احترام لازم ہے.